بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت دہم سبق نمبر 6 ملمہ کا حصہ نمبر 3 تشریح کے لیے آپ کے لیے حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ گاڑی کو جنبش ہوئی، یعنی گاڑی نے حرکت کی یا گاڑی نے آگے چلنا شروع کیا اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا، یعنی وہ لڑکا کیونکہ وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کو تاک رہا تھا، یہ سمجھے اس کو گھور رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہو۔ تو جو ہی گاڑی نے حرکت کی، حرکت سے چلنا شروع ہوگی تو لڑکا دوڑ کر آگے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے، جو ریڑھی والے ہوں گے ان کو ہم خوانچے والے کہہ سکتے ہیں، اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے، یعنی ذرا گاڑی آگے چل رہی ہے تو پیچھے والے جو لوگ اسٹیشن میں موجود ہیں وہ چیز ایسے لگتا ہے پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ذرا جب رات اندھیری ہو اور ٹرین یا ریل گاڑی بہت آگے نکل چکی ہو تو پیچھے اسٹیشن کی جو بتیاں تھیں بہت چھوٹی چھوٹی جگنوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان کو گھورتی رہی، ان کو دیکھتی رہی، آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں، اس کو اندھیرے میں اس کو کچھ نظر نہ آنے لگا۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی، اپنے ڈبے کی طرف توجہ دیا، اس کی طرف دیکھا کہ دو سیٹوں پر دو عورتیں رنگین لحافوں میں، یعنی رنگین کمبل میں لحاف لے کر بیٹھی ہیں، اور ان کے ارد گرد ان کے چاروں طرف بھاری بھاری جو ہے نا باکس پڑے ہیں اور بڑی بڑی پوٹلیاں، یعنی کپڑا جس کپڑے کے اندر چیزیں رکھ کے باندھی جاتی ہیں اس کو پوٹلیاں کہتے ہیں، وہ اس طرح پھیلی ہوئی ہیں، اس طرح ادھر ادھر بکھری ہوئی کہ کسی کے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تیسری سیٹ کے پر ایک کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی ہے، اس بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس کے قریب ایک دوسرا بچہ زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا، بیٹھا من منا رہا تھا، یعنی رو رہا تھا ہلکی ہلکی آواز میں، وہ بیٹھا رو رہا تھا، بالکل سوکھا تھا، یعنی بالکل کمزور تھا، ہاتھ پاؤں کی کھال اس کی جلد لٹک رہی تھی کمزوری کی وجہ سے، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی وہ براہ راست یعنی سیدھا بڑھاپے کی طرف چل پڑا، یعنی اس کے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضملال تھا، یعنی عجیب سی پریشانی والی کیفیت تھی۔ لڑکی بد دل ہو کر، یعنی دل برا کر کے اسی سیٹ پر ٹک گئی، یہاں کھڑی تھی وہیں پہ بیٹھ گئی۔ پھر ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، یعنی پھر پریشان ہونے لگی کہ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے، جو اس کے ہاتھ میں جو 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے وہ دیکھ لے تو اسے پھریریاں آنے لگیں، یعنی اسے چکر آنے لگے، اسے پسینے آنے لگے۔ 2 منٹ کا گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمے سے کیا فائدہ، یعنی جو میں دکھا رہی ہوں اس کا کیا فائدہ، اس دکھاوے سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اترے، یعنی تھوڑی سی اصلیت ظاہر ہونے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے وہ دکھاوا۔ دنیا میں امیر غریب کہتی ہے تو سبھی ہوتے ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کیا وجہ، یعنی میں اس کو دیکھ کر اس کا اتنا اثر کیوں لے رہی ہوں، اس کو دیکھ کر میں اتنی زیادہ پریشان کیوں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی ہے، یعنی آہستہ آہستہ صبح ہو رہی ہے، اور صبح ہونے کی وجہ سے جو آسمان پر تارے ہوتے ہیں وہ روشنی کی وجہ سے ہلکے ہلکے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ کانپ رہے ہوں۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود، یعنی اس کا اسٹیشن بالکل قریب تھا، یا اس کی منزل بالکل قریب تھی۔ سوہی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیں لے کر دوسرے کسی صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف توجہ نہ ہوئی، یعنی کسی نے بھی لڑکی کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس نے کتنا قیمتی برقع پہنا ہوا ہے۔ جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی حقیقت نہ سمجھتی تھی، لڑکی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جو عورتیں بیٹھی ہیں کالی کلوٹی، ان کو اپنے چہروں کی طرح میرے کالے برقعے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی۔ لڑکی نے اپنا اسباب یعنی سامان دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کیونکہ آئندہ یعنی اگلا اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ پر فارم پر لٹکا دیا، نیچے گرا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا اسٹیشن گاڑی سے 2 منٹ رکتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی، یعنی خدا حافظ کرنے والی یا جانے والی نظر یا رخصت ہونے والی نظر یا آخری نظر ڈال کر وہ رکی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً لڑکا کسی اور اسٹیشن پر رکے گا، یعنی تھوڑی دیر رکی کہ میں اس کو آخری نظر دیکھ لوں۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، یعنی اس نے اپنی غربت کو تھوڑی دیر کے لیے مانگا ہوا برقع ٹیچی کیس سے اپنی غربت کو چھپا لیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ غریب نہیں تھی، امیر نہیں تھی۔
لیکن وہ دیکھ کر سناٹے میں آئی، یعنی اچانک کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس پہ خاموشی طاری ہو گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مسافر یعنی آخری ملاقات کر رہا تھا، آخری دفعہ ہاتھ ملا رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بوڑھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا آگے آیا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، وہ جہاں وہ اتری تھی وہیں اسے بھی اترنا تھا، یعنی جہاں یہ اتری تھی اس لڑکے کو بھی وہیں اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، نہیں تیز سے چلنے لگی، اس لیے کہ اب نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی، کیونکہ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے ٹکٹ وہاں پہ موجود گارڈ کو دینا پڑتا ہے، تو ہاتھ سے ٹکٹ دیتے ہوئے پتہ چل جانا تھا کہ لڑکی نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا تھا اور اس نے انٹر میں سفر کیا تھا، اس لیے وہ بھاگ کر پہلے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا سے آتا دیکھ رہا تھا، یعنی پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہیں تھا، یعنی اس کو ہمت ہی نہیں تھی کہ لڑکی اپنا ٹکٹ جو اس گارڈ کو دے۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھوں میں ایک من کا بوجھ تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ 40 کلو کے برابر اس ٹکٹ کا بوجھ ہے یا وزن ہے۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، یعنی پریشانی کی حالت میں، فکر کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر سے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا، اپنی ہار مان لینا پڑی کہ میری اصلیت کیا ہے۔ وہ مزمحل کمزور قدموں سے، یعنی آہستہ آہستہ وہ باہر نکلی، کمزور قدم یعنی آہستہ آہستہ سے یا بڑی مشکل سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی، یعنی اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر، ایک بوند پڑے بغیر دریا کو اس نے پار کر لیا، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو گئے، یعنی جو اس نے اپنے کپڑوں کو بچایا دریا کو پار کرتے ہوئے، لیکن جو ہی اس نے دریا پار کیا وہ کنارے پر پہنچا، پھسلا اور اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ یہ کہتی میری مثال بھی بالکل ایسے کہ میں نے پورا سفر اس لڑکے سے نظر بچا کر 3rd کی بجائے انٹر میں سفر کیا، راستے میں اس لڑکے کو بالکل پتہ نہیں لگا، لیکن جو ہی میں اسٹیشن پر اتری اپنی ٹکٹ دیتے ہوئے پکڑی گئی اور مجھے اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں 3rd کلاس کا میں نے ٹکٹ لیا تھا اور خام خواہ میں نے انٹر میں سفر کیا، یعنی میری اصلیت کھل گئی۔ اس سے اب نوجوان کہیں نظر نہیں آیا، شاید وہ اس کے نگاہوں میں اب کوئی درجہ یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، کوئی اس کی اوقات ہی نہیں تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، یعنی سوراخ کر رہا تھا، یعنی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھی اور رونا شروع کر دیا اس نے۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال، یعنی اس کو اس بڑی گرم جوشی سے کیا گیا، یعنی اس کا خوش آمدید، اس کو بڑے اچھے استقبال مطلب خوش آمدید اس کو بڑی گرم جوشی سے کیا، یعنی بڑے انداز سے کیا گیا۔ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، اکیلا سفر کیا تھا، لیکن ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں، یعنی ان بہترین کیا کہتے ہیں بہت زیادہ جوش کے مقابلے میں بہت سرد، بالکل ٹھنڈی دکھائی دے رہی تھی، یعنی اس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار یعنی ضد کرنے پر کڑوی دوا کی طرح یعنی بڑی مشکلوں سے پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے یعنی دھوپ سیکنے کے لیے چلے گئی۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے، نیا برقع دیکھا تو اس نے شوق کے مارے اس کو ساتھ ہی لے۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ سورج کے رخ پر یعنی سورج کی طرف منہ کر کے کھڑی برقعے کو قہر یعنی برے غصے سے دیکھنے لگی، پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ یعنی پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہوئے سفر کے سارے واقعات رہ کر یعنی بار بار یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی، یعنی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہوگی، کتنا اچھا لگا ہے، میں اب بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کی کوشش کیا کرتی تھی، وہ کہا کرتی تھی، یعنی اس کی چچا زاد کی بہن۔ لیکن شاید وہ کبھی ایسا کر سکتی نہیں، اس ظاہر پیسے نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے وہ نہیں برقع بنوا سکی۔ گوبر سے لپے پتے آنگن میں یعنی ساتھ والے گھر میں اس نے دیکھا، جس میں بھینسوں اور گایوں کا جو نا وہ گند پڑا ہوا تھا، فضلہ جسے گوبر کہتے ہیں، اس میں بھرے ہوئے آنگن میں یعنی صحن میں ایک بانس کی بنی ہوئی بانس کی کھری چارپائی یعنی بانس کی بنی ہوئی چارپائی پر ایک کوئی لڑکا تہبند یعنی دھوتی باندھے اوندھا یعنی الٹا لیٹا دھوپ لے رہا تھا، دھوپ سیک رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل یعنی تمباکو نوشی کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں، اس کو بیڑی کا بنڈل کہتے ہیں، اور ساتھ دیا سلائی یعنی ماچس کی ڈبیا بھی رکھی ہوئی تھی۔
फौंस के छप्पर में यानी घास फौंस का छप्पर बना था, जिसमें एक उधेड़ उम्र यानी एक ऐसी औरत जिसकी आधी उम्र गुजर चुकी थी बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां बना रही थी, थोप रही थी, बना रही थी, ये डाल रही थी। धूप खाने वाले नौजवान ने करवट बदली, यानी उसने इस तरह मुंह दूसरी तरफ किया और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो, यानी उसका दिल धड़कते धड़कते थोड़ी के लिए रुक गया हो। क्या देखती है कि वही स्टेशन का अमीरजादा लड़का। अचानक दोनों की नजरें चारों, यानी दोनों की नजरें मिली और नौजवान ने फुर्ती से, यानी जल्दी से करवट बदले, उसने अपनी साइड यानी अपने अपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने देखा कि छप्पर में एक खोटी पर, यानी एक कील पर, एक हुक पर, हुक तो इंग्लिश का लफ्ज है, खोटी पर कील पर उसका कीमती ओवरकोट झूल रहा, यानी लटका हुआ है। कहती है बानो बिट्टो, यानी अपनी कजन को कहती है, चचाजाद को, इस मकान में कौन रहता है? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लग रही है, यानी उसे सिर्फ बुर्के की तरफ ही उसकी तवज्जो थी। कहती है एक बेवा और इसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है, बाजी बेचारी बड़ी सीधी सारत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े वही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूरे थी। कौन सी किताब से लिया गया है? सब अफसाने मेरे।